اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ آج کا رکوع زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن کافی بڑی باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، خاص اور امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ہیں اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، ان سے پوچھئے، قل ان سے پوچھئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ یکلؤکم کا معنی ہوتا ہے من یکلؤکم، کون تمہیں پروٹیکٹ کرے گا، کون تمہیں سیکیورٹی دیتا ہے، کون تمہارا خیال رکھ سکتا ہے، کون تمہیں واچ کرتا ہے۔ تو سیکیورٹی اور پروٹیکشن کون ہے جو تمہیں دیتا ہے دن میں اور رات میں؟ من الرحمن، رحمان کے مقابلے میں۔ ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے، سیکیورٹی دے سکتا ہے دن اور رات میں رحمان کے مقابلے میں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے کنٹینیوسلی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ جو سیکیورٹی والی بات ہے، رب کے مقابلے میں، اور رحمان کا لفظ یہاں استعمال فرمایا، کوئی اور صفت استعمال نہیں کی ہے۔ وہ بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رحیم رحمان کو تم چھوڑ کے باقیوں کے پاس جاتی ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ کون ہے اس سے زیادہ تمہارا خیر خواہ، جو تمہیں پروٹیکٹ کر سکتا ہو، تمہیں سیکیورٹی دے سکتا ہو۔ اگر رحمان تمہیں چھوڑ دیں تو دن اور رات میں تمہاری نگرانی کون کرے گا؟ دیکھیں، ایک نارمل انسان جو ہے نا، ایک نارمل انسان وہ 24 گھنٹوں میں 30,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ایک نارمل انسان جو ہے دن اور رات میں 30,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور اس کی جاب کے لحاظ سے، اس کی سچویشن کے لحاظ سے یہ نمبر بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی وہ زور والا کام کر رہا ہو، دوڑ بھاگ رہا ہو، ایکسرسائز کر رہا ہو، گیم کر رہا ہو، اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے جس میں اس کو باڈی ورک زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، یعنی 30 سے لے کے پھر 50 تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک نارمل انسان 30,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور اگر اس کی سچویشن نارمل نہ ہو تو یہ 50,000 تک بھی پہنچ جاتی ہے یہ فگر۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر سانس اندر ہو اور ہم نے باہر سانس لینا ہو، اور اگر وہ سانس باہر نہ آئے، تو پھر اندازہ ہوتا ہے اس ایک سانس کی کیا قیمت ہے۔ اور اگر سانس باہر آیا ہو، ہم نے سانس اندر لینا ہو اور ہم نہ لے پا رہے ہوں یا مشکل پیش آ جائے، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک سانس کی کیا قیمت ہے۔ ابھی کرونا میں یہ تجربہ ہوا نا، بہت سارے لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا،
تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ سانس کی کیا قیمت ہے جو اللہ رب العالمین انسان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اس کی سانسوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اگر اللہ کی سیکیورٹی نہ ہو تو دنیا میں درندے انسانوں کو کھا جائیں، جن انسانوں کو مار دیں، درندے انسانوں کو کھا جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ورس کیس سینیریو ایسا بھی ہو سکتا ہے، پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کی سیکیورٹی والے سے دشمنی ہو. سیکیورٹی والے کے ساتھ جس کی دشمنی ہو جائے اس کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ وہ جس طرح اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ جب باڑی کھیت کو کھانے لگے تو اس کھیت کا کیا بنتا ہے پھر؟ اگر تمہاری دشمنی ہو رحمان سے جو تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، تمہیں سیکیورٹی دیتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تمہیں بچاتا ہے، اگر اس سے تمہاری ناراضگی دشمنی ہو تو یہ بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں سیکیورٹی دے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا؟ اور پھر یہ جو لفظ استعمال فرمایا عن ذکر ربہم معرضون، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، وہ اپنے رب کے ذکر سے کنٹینیوسلی منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ معرضون کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، اور اسم کے اندر فعل اور ورب کی نسبت کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. وہ کنٹینیوسلی منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے سستی اور کمزوری دکھانا، یہ اور چیز ہے. سستی کمزوری ہونا یہ اور بات ہے، اس کو اعراض نہیں کہتے، موردون اس کو نہیں کہتے. اس کا معنی ہوتا ہے اگنور کرنا، جان بوجھ کر اگنور کرنا کسی بات کو. تو اگنور کرنا اور چیز ہے، سستی ہو جانا یا کمزوری ہو جانا کسی معاملے میں اور چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اللہ کی باتیں کنٹینیوسلی ان سے یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس کوئی اور بھی خدا ہیں؟ کیا ان کے اور بھی خدا ہیں تمنعہم من دوننا، جو ان کو ہمارے مقابلے میں بچا سکتے ہیں؟ کیا ان کے اور بھی خدا ہیں جو ہمارے مقابلے میں انہیں بچا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم خدا بنا رہے ہو نا، ان کی حقیقت یہ ہے لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد کرنے کے بھی استطاعت نہیں رکھتے. لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے اتنی طاقت نہیں ہے نصر انفسہم کہ وہ اپنی مدد کر لیں. جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کریں گے؟ اگر وہ خدا بارش میں ہوں نا تو اندر نہیں آ سکتے بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ میں ہوں تو سائے میں نہیں آ سکتے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. تو جو خود نہیں حرکت کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی مدد نہیں کر سکتا، تمہاری کیسے کریں گے؟ اور پھر فرمایا کہ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور ان کو ہماری طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی مدد اور تائید حاصل نہیں ہے. یصحبون کا لفظ جو ہے نا یہ صاحب سے نکلا ہے، صاحب کا، صاحب یا صحابی جس کو کہتے ہیں، یہ ایک ہی معنی ہوتا ہے ان سب کا. صاحب کا معنی ہوتا ہے نا مددگار، دوست. تو نہ تو وہ خود اپنی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ ہماری طرف سے ان کو کوئی مدد اور کوئی تائید اور کوئی ان کو ساتھ نصیب ہوگا. ہماری تائید بھی نہیں ہوگی اور اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ریزن بتائی کہ عام طور پہ لوگوں کی گمراہی کی اور ان کی بغاوت کی ریزن کیا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں بل متعناہم ہؤلاء وآباءہم، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی کا سامان دیا ان کو بھی، ان کے باپ دادا کو بھی.
بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، یہ جو موج مستی کر رہے ہیں، یہ جو پراسپیرٹی ان کو ملی ہوئی ہے، اصل میں جب بندہ دولت آتی ہے اور بندہ مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، دنیا کے مزوں میں وہ جو دنیا کے ٹیسٹ میں جب وہ گم ہوتا ہے تو پھر دنیا ہی اس پہ چھا جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس کی ڈبل پاور ہے۔ الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ میٹھی بھی بہت ہے، اور میٹھی ہونا اس کا یہ بھی بہت کافی تھا انسانوں کے لیے، لیکن اس کی ایک اور جو ہے نا کوالٹی یہ ہے کہ خضرۃ، یہ ہر وقت اٹریکٹیو ہے، ہر وقت ایور گرین، جس کو کہتے ہیں نا، خضرۃ کا معنی ہوتا ہے ایور گرین۔ حلوۃ بڑی ٹیسٹی بھی ہے، مزے بہت ہیں دنیا کی زندگی میں۔ خضرۃ اور ایور گرین ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، جیسے ڈبل ایج سورڈ نہیں ہوتی تلوار جس کی دو دھاریں ہوتی ہیں، وہ جب آپ کسی کو مارتے ہیں جاتے ہوئے بھی کاٹتی ہے، آتے ہوئے بھی نکلتی ہے، اس والے بھی کاٹتی ہے۔ تو دنیا جو ہے نا، یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ میٹھی بھی ہے اور اٹریکٹیو بھی بہت ہے۔ ہر وقت ایک نئی اٹریکشن اس کے اندر نظر آتی ہے، ہر روز نئی چمک دمک کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی جو بغاوت ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، سامان تو دیا ہم نے، روزی رزق تو دیا ہم نے، یہ جو کچھ عطا کیا وہ ہم نے کیا، لیکن ہمارا دیا ہوا لے کر یہ ہمارے ہی خلاف ہو گئے ہیں۔ ان کو سامان نے زندگی دیا، ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حتی طال علیہم العمر، ان کی عمریں دراز ہو گئیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک میٹافوریکل لینگویج ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ ہم نے ان کو سامان دیا، ان کو بھی، ان کے باپ دادا کو بھی، ان کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ مطلب ہے کہ ان کو پر لگ گئے، ان کو دن لگ گئے، یہ باقی سارا کچھ بھول گئے، تو دنیا کی زندگی میں مست اور مگن ہو گئے۔ حتی طال علیہم العمر افلا یرون، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ انا ناتی الارض، ہم آ رہے ہیں زمین کے اوپر، ہم آ رہے ہیں، ننقص من اطرافها، ہم چاروں طرفوں سے اس کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ ننقص، یہ لفظ نقص سے بنا ہے، جس کو ہم اپنی زبان کہتے ہیں فلان چیز میں نقص پیدا ہو گیا، کمی ہو جانا، نقصان بھی اسی سے بنا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقص من اطرافها، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو چاروں طرفوں سے گھیرے ہوئے اس کو کم کرتے جا رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں اس کو۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ غلبہ پائیں گے؟ یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ کبھی ان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی یہ آیت کے الفاظ جو ہے نا، اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں، افلا یرون سے شروع کر کے، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے؟ یرون کا معنی ہے دیکھنا، لیکن پچھلے بھی ایک سبق میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، یرا، ترا، یرونا، ترونا، دیکھنے کے معنی میں، لیکن اس کا معنی صرف دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا معنی سوچنا ہوتا ہے، غور کرنا ہوتا ہے، انفارمیشن حاصل کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ دیکھنے کا معنی انفارمیشن حاصل کرنا بھی ہوتا ہے اور غور کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ رویت والی، چاند دیکھ کر رمضان شروع کیا کرو اور چاند دیکھ کر عید کیا کرو، وہاں رویت کا لفظ ہے۔ تو وہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ ایک معنی ہوتا ہے اس کا آنکھ سے دیکھنا، تو جس جگہ دیکھا جا سکتا ہو وہاں دیکھنا چاہیے چاند۔
تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی یہ سنت بھی پوری ہو جائے. لیکن اگر آپ کے پاس ایکوریٹ سورسز سے خبر پہنچ جائے، انفارمیشن آپ کو مل جائے ایکوریٹ سورسز سے، تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھ لیا. تو یہاں اس آیت میں جو اللہ کہہ رہے ہیں افلا یرون انا ناتی الارض ننقص من اطرافها، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ہم آ رہے ہیں؟ اب اللہ کو آتا ہوا ہم لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ہم آ رہے ہیں زمین کے اوپر؟ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے آتے ہوئے؟ لیکن یہاں بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا دیکھنا. کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. تو دیکھنے کا معنی غور کرنا ہوتا ہے، دیکھنے کا معنی سمجھنا ہوتا ہے، دیکھنے کا معنی انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ اب یہاں جو لفظ ارض ہے نا، زمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مختلف میننگ بیان کیے ہیں مفسرین نے. کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ زمین کو ہم تنگ کرتے آ رہے ہیں چاروں طرف سے؟ تو یہاں زمین سے مطلب مکہ ہے. وہ جو اسپیسیفک سر زمین ہے، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس دین کو مٹا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے. انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہر روز مکہ کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور یہ دین بڑھتا جا رہا ہے، یہ غلبہ پاتا جا رہا ہے، یہ قابو پاتا جا رہا ہے، اور مکہ کی سرزمین، اس میں تمہارا دین کم سے کم سے کم سے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ہر گھر میں کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کا باپ، کسی کا بھائی. تو یہ روز کی خبریں ہیں. تو یہاں ارض کا مطلب جو ہے نا وہ مکہ ہے، عرب کی سرزمین ہے. اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم آ رہے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں تمہارے لیے. دین قابو پاتا جا رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، تمہارے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، اور تمہارے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے ساری کی ساری، ارض کا معنی ساری دنیا ہے، ساری دنیا کو یہ دین اپنے گھیرے میں لے چکا ہے، اور ساری دنیا جو ہے اس میں دین پھیلتا چلا جا رہا ہے اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو باقی ادیان ہیں ان کو ہم کام کرتے جا رہے ہیں، اور دین جو ہے نا اس کا میسج، اس کی دعوت دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو باقیوں کے لیے کم ہوتا جا رہا ہے سسٹم، اور یہ دین جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک معنی یہ ہے، یہ دین چاروں طرف سے گھیر رہا ہے اور باقی کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا ایک تیسرا مطلب یہ ہے، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے سورسز کے باوجود دنیا کے بہت سارے ذرائع تمہیں حاصل ہیں، بڑی طاقت پہ تمہیں غرور ہے اپنی طاقت پہ، سورسز اور طاقت کے باوجود تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم آگے بڑھیں گے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے. وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم اللہ رب العالمین کچھ چیزیں دکھاتے ہیں. زمین کو حکم دیتے ہیں، وہ کچھ حرکت کرتی ہے، آسمان کچھ حرکت کرتا ہے، ہوائیں بارشیں یہ کچھ حرکت کرتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں. اللہ رب العالمین دکھاتے ہیں کہ تم کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ دنیا تمہاری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری ہے، اس کا کنٹرول ہمارے پاس ہے. اور ہم کبھی کبھی یہ نشانی دکھاتے ہیں، یہ ہماری ہے اور چاروں طرف سے ہمارے گھیرے میں ہے. اب یہاں پہ ایک خاص لفظ جو ہے نا اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہاں میں ایک خاص نقطہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا ناتی الارض، ہم آ رہے ہیں زمین کو گٹاتے جا رہے ہیں. ہم، یہ ہم ہیں، لیکن اللہ خود تو نہیں نہ کر رہے.
اللہ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ خود نہیں کر رہے. اللہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، اہل ایمان کے ذریعے سے یہ کام کرواتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں، ایمان والوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں. اللہ خود نہیں کر رہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن بظاہر اور سامنے اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. اب جو اللہ کے نمائندے ہیں نا، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں. میں اس کی مثال آپ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے کوئی ایمبیسیڈر ہوتا ہے نا، نمائندہ ہوتا ہے، ایمبیسیڈر ہوتا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے اسٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ پوری اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اسٹیٹ ہوتا ہے بیسیکلی. تو اہل ایمان جو ہے نا، یہ اللہ کی اسکیم کا حصہ ہیں. سبحان اللہ، یہ جو اللہ کی اسکیم ہے نا، اس کا یہ حصہ ہیں. اور اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے جو لوگوں کو چنا ہے، ٹیم بنائی ہے، یہ اس ٹیم کا حصہ ہیں. یہ ایمان والوں کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، دعوت کا اور دین کا آگے بڑھنے کا اور غلبہ پانے کا ایمان والوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں انا ناتی الارض، ہم ہیں یہ میرے نمائندے ہیں، اسٹیٹ ان کے ساتھ ہے، یہ گویا کہ ہم خود ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. وہ لوگ جو اس دین کی دعوت کے لیے اپنا حصہ اس میں ڈالتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی اسکیم کا حصہ ہیں. ہر بندے نے اپنی ایبلٹی کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنے وقت کے حساب سے، اپنے سورسز کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی زیادہ کام کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، لیکن جو کچھ بھی اس میں حصہ کوئی ڈالتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اسکیم کا، اللہ کی ٹیم کا ممبر بن جاتا ہے. اور اب اگلی ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ٹیم ہو، اس کا آپ حصہ ہوں، اور ٹیم آپ کو بلائے، لیکن اگر آپ گھر بیٹھے رہیں، وہ نہ آئیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ٹیم آپ کو اپنا حصہ رکھے گی؟ کون سی ٹیم آپ کو اپنا ممبر رکھے گی؟ کہ جب ہم بلاتے ہیں یہ گھر بیٹھا ہوتا ہے. تو ایسے ممبر کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ٹیم کا حصہ بننے کا کوئی مطلب ہوتا ہے نا، کوئی پرپس ہوتا ہے نا ٹیم کا حصہ بننے. کیوں میں ٹیم جوائن کر رہا ہوں؟ اگر میں نے مرضی پھر بھی اپنی کرنی ہے، سنوں نہ سنوں، کروں نہ کروں، میری مرضی ہے، تو پھر ٹیم کا حصہ بننے کا پرپس کیا ہے؟ مطلب پھر کیا ہے اس کا؟ تو جب آپ اللہ کے دین کا کام کرنے والی کسی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں، اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی اسکیم کا حصہ بن رہا ہوں. تو جب وہ ٹیم آپ کو بلاتی ہے، اگر آپ ٹیم کا حصہ ہیں تو پھر آپ کو لبیک کہنا پڑتا ہے اور ٹیم کے ساتھ شامل ہونا پڑتا ہے. اور اگر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر آپ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے دین کا کام کرنے کی اسکیم کا حصہ بنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے ان نمائندوں کے لیے فرمایا ہے انا نأتی الارض ننقص من اطرافها، یہ ہم آ رہے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ان کا سسٹم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. افہم الغالبون، کیا یہ غالب آئیں گے؟ اللہ نے سوال پوچھا ہے، یہ غالب آئیں گے، یہ ہیں غلبہ پانے والے؟ تو الٹیمیٹلی غلبہ اللہ کے دین کا ہوگا اور اللہ کی ٹیم کا ہوگا. قل انما انذرکم بالوحی، ان کو کہہ دیں کہ میں جو تمہیں ڈراتا ہوں تو میں وحی کی روشنی میں تمہیں ڈراتا ہوں. جیسے مجھے گائیڈ کیا جاتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں. میں اگر تمہیں ڈراتا ہوں، کوئی وارننگ دیتا ہوں، تو یہ میری وارننگ جو ہوتی ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِلَّا مَا يُنذَرُونَ، اور جو بہرے ہو جاتے ہیں وہ کچھ نہیں سنتے، وہ پکار کو نہیں سنتے. اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب ان کو وارننگ دی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، تو جو بہرے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کہا جا رہا ہے.
تو وہ لوگ جن کے کان ٹھیک ٹھاک ہیں سنتے ہیں لیکن وارننگ کو نہیں سن رہے، اللہ فرمایا یہ بہرے ہیں. اور جو آنکھوں سے ٹھیک ٹھاک دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے، تو قرآن میں اللہ نے ان کو اندھا کہا ہے. اور وہ لوگ جن کے دل دھڑکتے ہیں، زندہ ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے ان کے دل کے اندر، تو اللہ نے ان کو مردہ کہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ بے شک میں جو تمہیں وارننگ دیتا ہوں تو وحی کی روشنی میں دیتا ہوں، وحی کے مطابق دیتا ہوں، لیکن جو بہرے لوگ ہیں جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، جب ان کو وارننگ دی جاتی ہے تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ آواز نہیں سنتے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر انہیں ٹچ کرے، چھو جائے تیرے رب کے عذاب میں سے ایک چھوٹا سا حصہ. نفحت کا معنی ہوتا ہے بہت ٹھنڈی ہوا، یخ ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے. آج کل جو ہے نا یہ اب سویڈن میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، یو کے میں بھی، لیکن یو کے تو بہت بہتر ہے اسکینڈینیوین کنٹری سے، تو آج کل مائنس میں چل رہا ہوتا ہے ٹمپریچر، کینیڈا میں بھی مائنس چل رہا ہوتا ہے. تو جب مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے نا تو آپ جس جگہ پہ اپنے گھر کے تالے میں چابی لگاتے ہیں نا، چھوٹا سا بھی کوئی سوراخ ہو نا دروازے کے اندر، تو اس سوراخ کے ذریعے سے بھی جو ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی ہوتی ہے نا، آپ وہاں انگلی رکھے نا سوراخ کے سامنے، تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی سوئی چبھ ہو رہا ہے. یہاں اتنی تیز ٹھنڈی لگتی ہے، چھوٹے سے سوراخ سے بھی اتنی تیز وہ لگتی ہے ٹھنڈی ہوا جیسے کوئی سوئی چبھ ہو رہا ہے. نفحت کا معنی ہوتا ہے سخت ٹھنڈی، یخ ٹھنڈی ہوا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے رب کے عذاب کی ایک جھونکا، یخ بستا ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا، ایک لپٹ اگر ان تک پہنچ جائے نا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہ یقیناً یہ شور کرنا شروع کر دیں گے، کہنا شروع کر دیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ مانیں گے اور کہنا شروع کریں گے ہائے ہماری بدبختی، ظلم کرنے والے ہم ہی تھے، یہ ہم نے ظلم کیا تھا. نہ ماننے کا، انکار کرنے کا جو ظلم ہے یہ ہم نے خود کیا، ہم ظالم ہیں. ابھی تو یہ بڑی ڈنگے مار رہے ہیں اور بڑے غرور اور تکبر کر رہے ہیں، بڑے سر اٹھا اٹھا کے باتیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یعنی ایکچوئل اصل فل عذاب آنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کو ایک عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو یہ چیخنے شروع کر دیں اور یہ ایکسپٹ کریں خود کہ ہاں ہم نے ظلم کیا تھا، یہ ہماری بدبختی ہے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ظلم کرنے والے ہم ہی ہیں. تھوڑا سا بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتے میرے عذاب کا. اور اللہ رب العالمین پھر اگلی بات فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن. اور یہاں پہ موازین کا لفظ ہے، میزان کا نہیں، یہ میزان کی جمع ہے، سکیلز، ترازو. اس کا مطلب ہے جو اعمال تولے جائیں گے یا وہاں پہ میجرمنٹ ہوگی یا وہاں پہ چیک کی جائے گی چیزیں، وہ اس کا ایک طریقہ نہیں ہوگا یا ایک چیز نہیں ہوگی، بہت ساری طریقوں سے اس کو چیک کیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو اور سکیل وہاں رکھیں گے قیامت کے دن کے لیے. یعنی ایک ایک بندے کے 4 ریکارڈ ہیں کم سے کم، اور ان چاروں کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. ایک ایک بندے کے 4 ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کو ایک ریکارڈ بھی نہیں چاہیے، ایک بھی ریکارڈ اللہ کو نہیں چاہیے، لیکن اللہ کہتے ہیں تو کئی ترازو ہوں گے وہاں سے، ہم کئی لحاظ سے ان کو چیک کر رہے ہوں گے، اور ایک ایک بندے کے 4 ریکارڈ ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ پہلے وہ سنے 4 ریکارڈ کون سے ہوں گے، پھر میں آپ سے وجہ عرض کرتا ہوں.
ایک تو یہ ہے کہ کرامن کاتبین ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب ہم کتابیں کھول کے رکھیں گے، رجسٹر کھولیں گے، ان کو کھول دیا جائے گا، تو رجسٹر جو ہے نا یہ ان رائٹنگ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے جسم کے حصے ہیں نا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یصنعون، کہ اس دن ہم منہ بند کر دیں گے تو تمہارے جسم کے حصے، ہاتھ پاؤں باقی اعضاء جو ہے نا وہ گواہیاں دیں گے۔ تو یہ باڈی جو ہے نا یہ اس کی گواہیاں ہوں گی۔ اور پھر جو زمین ہے یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے ہر چیز۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں پیش کرے گی، اور وہ خبریں کیا ہوں گی؟ وہ میرے اور آپ کے ریکارڈ ہوں گے۔ تو یہ چار ریکارڈ ہر بندے کے تیار ہو رہے ہیں، ہر بندے کے۔ اللہ کیوں ایسا کریں گے؟ اللہ کو اتنے ترازو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے ریکارڈ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آڈیو بھی، ویڈیو بھی، ہر چیز موجود ہوگی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صرف انصاف کرنا نہیں ہے، اللہ نے انصاف دکھانا ہے۔ اللہ صرف انصاف کریں گے نہیں، اللہ نے انصاف دکھانا ہے۔ اور قیامت کے دن صرف ایمان والے نہیں ہوں گے جو اللہ کی ہر بات کو مان جائیں، وہاں تو کافر اور مشرک بھی ہوں گے نا، تو اللہ نے دکھانا ہے ان کو۔ کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے انصاف پر اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ صرف انصاف کریں گے نہیں بلکہ انصاف دکھائیں گے۔ جو ڈینائی کرنے والے ہیں کوئی موقع نہیں اللہ ان کو دیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندے کے اعمال ہوتے ہیں نا، صرف عمل کا حساب نہیں ہونا، یہ جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں، تھاٹس، سوچیں، نیتیں، ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ اللہ ان کو بھی چیک کریں گے۔ سوچوں اور نیتوں کو بھی تولا جائے گا، ان کو بھی چیک کیا جائے گا۔ ہم خون کا پریشر چیک کر لیتے ہیں، ہم آج کل ہوا کا پریشر چیک کر لیتے ہیں، ہم ٹمپریچر چیک کر لیتے ہیں، ہر چیز کا ہم جو ہے نا ہمارے پاس میجرمنٹ کی وہ موجود ہے، چیزیں، ٹول موجود ہیں، ہم ہر چیز چیک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی نشتیں چیک کر لیتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن چیک ہوں گی۔ ایک آدمی نے بظاہر بہت اچھا کام کیا ہوگا، بڑا نیک، لیکن اس کی نیت خراب ہوگی، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوگا، نیم اینڈ فیم کے لیے کر رہا ہوگا۔ تو اگر اللہ پاک نیت چیک نہیں کریں گے تو کیسے اس کے ساتھ انصاف ہوگا؟ تو وہاں نیتیں بھی چیک ہوں گی، تھاٹس بھی چیک ہوں گے، سوچیں بھی چیک ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ترازو ہم رکھیں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی آدمی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا عمل سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہوگا، یہ بھی ایک میٹافوریکل لینگویج ہے، ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ذرے کے برابر بھی، سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی نا، اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، اس کا ریکارڈ بھی پیش کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی شہادتوں کی، ہم تو خود بھی کافی ہیں، جانتے ہیں سارا کچھ، لیکن پھر بھی انصاف کے تقاضے پورے کریں گے تاکہ انصاف ہوتا ہوا لوگ دیکھ لیں۔ اور ہمیں حساب لینے کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے، ہم خود کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے دو میرے غلام ہیں، لیکن بڑے بدتمیز ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں۔
اور پھر مجھے بھی غصہ آتا ہے، میں ان کو سزا بھی دیتا ہوں اور بعض کا برا بھلا بھی گالیاں بھی دیتا ہوں ان کو. تو ہمارا حساب کیسے ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا حساب الگ ہوگا، ان کا حساب الگ ہوگا. ہر چیز کا حساب ہوگا. تیری اچھائیوں کا حساب الگ ہوگا، تیری برائیوں کا حساب الگ ہوگا. اور یہی آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے اس کو سنائی کہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی، زیادتی نہیں کسی کے ساتھ ہوگی، لیکن ہر چیز کا ریکارڈ وہاں ہوگا. جب اس کو پتا چلا نا کہ میرا کوئی نہیں ہے جو چھپا رہ جائے گا، ہر چیز، جو لفظ میں بولتا ہوں، جو گالیاں میں دیتا ہوں، جو کچھ میں سوچتا ہوں، سارا کچھ وہاں ریکارڈ اس کا ہوگا. تو وہ رونے لگا اور پھر عرض کیا کہ مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، کیسے بچوں گا؟ اب مجھے ایک ہی حال نظر آ رہا ہے کہ میں ان کو معاف بھی کروں اور ان کو اللہ کے لیے آزاد بھی کر دوں. تو اس نے دونوں غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کیا. تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور وہاں پہ اسکیل موجود ہوں گے، ہم ہر چیز کو چیک کریں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں. اب یہاں سے چونکہ سورت کا نام انبیاء ہے نا، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے، تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے کچھ اشارے کیے ہیں مختلف نبیوں کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، جو ضروری پوائنٹس یہاں بیان کرنے والے تھے. تو اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا ہے مختلف نبیوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جو موسیٰ اور ہارون کو کتاب عطا کی تھی وہ بھی فرقان تھی. یہ قرآن بھی فرقان ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں میری وہ کتاب جو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دی تھی، ان کو بھی ہم نے فرقان دی تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، جو اصلی کتاب ہے. لیکن ظالموں نے حق اور باطل میں فرق کرنے کے بجائے کتاب کو ہی بدل دیا اور فرمایا وَضِيَاءً، اور ہم نے ان کو روشنی دی تھی. وہ کتاب روشنی تھی، اندھیروں سے نکلنے کے راستے دکھاتی تھی، لیکن ان ظالموں نے روشنی کو ختم کر کے اپنی باتیں اس میں ڈال دی. وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ذکر للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بڑی نصیحت تھی جن کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. خدا کا خوف کرنے والوں کے لیے نصیحت سے بھری ہوئی کتاب. اصل بات یہ ہے کہ آپ دن میں 10 مرتبہ قرآن ختم کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا تقوی اور خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے اللہ کی، تو وہ 10 دفعہ بھی قرآن ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ روشنی دیتی ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے. یہ حق اور باطل صاف صاف کر کے بتاتی ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. یہ نصیحت دیتی ہے اس کو جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے. تو تقوی اور خوف خدا جو ہے نا، یہ پہلی شرط ہے اس کے لیے. سورۃ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے بتا دیا تھا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے لیکن خدا خوفی کرنے والوں کے لیے. جس کے دل میں خدا خوفی نہیں ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جو ہے نا، علم وہ زیادہ باتیں کرنے کا نام نہیں ہے. علم اللہ کے خوف کا نام ہے، دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اس کا نام ہے. الفاظ کے ساتھ کھیلنے کا نام علم نہیں ہے. الفاظ کے ساتھ کھیلنے کا نام علم نہیں ہے. اللہ کے خوف کا نام علم ہے، جس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے. عالم وہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں. رب نے ہمیں بتایا کہ میری دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم نے مان لیا اور دوزخ سے ڈرتے ہیں. رب نے بتایا انہیں کہ میرا عذاب ہوتا ہے،
ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے مان لیا، اس عذاب سے ڈرتے ہیں۔ رب نے بتایا کہ قیامت ہوگی، میں حساب لوں گا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم رب کی بات کو مانتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ بغیر دیکھے وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتے ہیں، اور اپنے رب کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ جو ظاہری بکس ہوتا ہے نا بندے کا، ظاہری ڈبہ جو ہوتا ہے، بکس، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جو خشیت اندر ہوتی ہے نا وہ اصل ہے، یہ ڈبہ اصل نہیں ہے۔ بہترین داڑھی ہو، سائز بھی زبردست ہو، لباس زبردست ہو، ٹوپی بڑی خوبصورت پگڑی باندھی ہوئی ہو، جبے شبے زبردست ہوں، اور ظاہری طور پہ وہ بندہ بڑا اللہ کا ولی نظر آتا ہو، لیکن اس کے اندر خشیت نہ ہو تو ڈبے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اشارہ کر کے فرمایا تھا، جب آپ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، ایسے آپ نے دل کی طرف اشارہ، التقویٰ ہا ہونا، اندر جو خوف ہوتا ہے نا اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ ڈبے کا نام تقویٰ نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ظاہر ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ظاہر جیسا مرضی آپ رکھیں، جی پردہ تو اندر ہوتا ہے یا تقویٰ تو اندر ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر بہت اچھا ہو لیکن دل میں خوف نہ ہو۔ تو 10 قرآن پڑھنے کا بھی دن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن اس کو نصیحت دیتا ہے، یہ قرآن اس کو روشنی دیتا ہے، یہ قرآن اس کو فرق سمجھاتا ہے حق اور باطل کا، جس کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، جیسے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دیا تھا نا مبارک ذکر، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ جو ذکر ہے یہ بھی برکت سے بھرا ہوا ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے اس کو بھیجا ہے اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کیا تم اس برکتوں سے بھرے ذکر کا انکار کرنے والے ہو یا اس کو قبول کرنے والے ہو؟ تو اللہ نے یہ سوال پوچھا ہے، ان سے بھی پوچھا تھا، آج بھی پوچھا ہے، مجھ سے بھی پوچھا ہے، آپ سے بھی پوچھا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ برکتوں سے بھرا ذکر ہے اور ہم نے دیا ہے، ہم نے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔